اللہم صلی علی محمد وآل محمد سلمات ساری نہیں تھوڑے نہیں کافی، اب آپ تشریف فرماؤ بآواز بلند سلوات۔ علی والیاں دا ساتھ ہوئے، میں سجدہ ذکر امام زمانہ دی بارگاہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کثرت نال بزرگ چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ۔ دھنی سادات دی نگری، اس ذکر دا صدقہ مالک اس نگری تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرماؤ۔ جڑے بے رزق نے آل محمد وسیع رزق عطا کرن، جڑے بے اولاد نے مالک ماتمی پتر عطا کرن، جنہوں دے تین مالک انہاں دی زندگی دراز فرماؤ۔ میرے ویران دی یہ محنت پاک سیدہ حجاب اللہ اپنی بارگاہ قبول فرماؤ۔ مالک اس تو زیادہ عطا کرن تاکہ دن اللہ سوہنے انداز دے نال اج دے دن دیئے صفحے آزاد اچھائی جائے۔ ساڑھا ویر جڑا دنیا تو پردہ کر گئے، ازادار واسطے، ماتمی واسطے، جڑا بندہ امام حسین دے غم میں چرون دے، او دے واسطے میں جنت دی دعا کدی نہیں منگی، چونکہ میرا یقین کامل ہے کہ جنت انتظار پہ کر دیئے ماتمی دا۔ میں ہمیشہ دعا منگیے جو درجات بلند ہوں، آل محمد دے قرب جگہ نصیب ہوئے، مالک وانو ہمت طاقت عطا کرن، اور یہ ازاداری دے سلسلے توڑیاں نسلاں چے اسی طرح جاری ہو ساری ہیں۔ دعاواں دی قبولیت واسطے ایک سلوات آوازے بلند۔ حکم تے ہے کہ ڈھیر سارا پڑھو، لیکن مجبوری ہے، بانی دی بھی حیثیت نے، میرے ویر نے، میں کوشش کراں گا کہ وہ بھی راضی ہو جاؤں تے اگلی نوکری تے بھی پہنچ جاؤں۔ 4:17 ایک میرا وظیفہ ہے، وہ بس میں زمین ہموار کرنا واسطے جناب دے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ معصوم ممبر تے، زمانے دی حجت ممبر تے، وارث ممبر تے، معصوم دیو زبان متحرک ہوئی جڑی اللہ دی زبان ہے۔ سارے میرے تو آلہ نے، سارے ہی میرے تو آلہ ذاکر، امام حسین بادشاہ، جتنے بھی مالکان دی ولایت دا پرچار کرن آلے، میرا علمہ والا اپنے سائے ہیٹ رکھے۔ جتنے بیٹھے ہو نا بڑے عظیم لوگ، ایک ایک لفظ جناب دی امانت ہے، کوئی لفظ ضائع نہیں۔ اگر تسی ضائع کرو گے نا، چونکہ بزرگ بیٹھے ہو، تو تواڈی دعا تو میں محروم رہ جاواں گا۔ پتر دی بات وصول کر لینا میں لاہور تک، جتھوں تک بھی نوکریاں دیندا جاواں گا، تواڈے حق کی دعا کردا جاواں۔ معصوم ممبر تے، زمانے دی حجت ممبر تے، یا امام دیو زبان متحرک ہوئی جڑی اللہ دی زبان ہے۔ لسان اللہ، بھئی جڑے جبھی نہیں بولے، لسان اللہ متحرک ہوئی، امام دا فرمان جاری ہویا۔ بادشاہ فرما رہے ہیں جس نے کتے کو ایک روٹی کھلائی، اس نے 70 نبیوں کا قتل کیا۔ علماء دے درمیان کھڑا بازادق شاہ جی لفظ ہی ایسے بابا جی کے جدے تے بندہ نہیں، بندے دا عقیدہ اور ایمان بولے گا۔ میں پھر بات دہرا رہا کہ ہر بندے دی روح تک بات پہنچ جائے۔ امام فرمایا جس نے کتے کو ایک روٹی کھلائی، اس نے 70 نبیوں کا، بولو اس نے 70 نبیوں کا قتل کیا۔ جڑے اجے بھی نہیں بولے، ایک بندہ پریشان تے کھڑا ہو گیا، چہرے تے پریشانی بے کیا دے مولا میں تے زمیندار ہوں، میرا تے رقبہ ہے، میں مال مویشی رکھے، اس مال مویشی دی راکھی واسطے میں کتا بھی رکھے۔ نہیں میں تے چہرے پہ ویکھنا، میں اس کتے نو روٹی بھی دینا، اگر میں روٹی دینا تو کیا میں نبیوں دا قتل کریں دا؟ معصوم دے چہرے تے مسکراہٹ بادشاہ پر میں نے کم ظرف میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی۔ اتنی دیری لگ دی ہے یار علی والے بیٹھے ہوئے تھے، مرحبا جی بسم اللہ کرا حیدری اے ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہو،
علمہ دے درمیان کھڑا 5 محرم ہے بس فہم شاہ جی میں آدھا کہ ذاکر دی خوش آمد واسطے ہاتھ اٹھے تے شالا کدی نہ اٹھے اے جدن بھی اٹھے آل محمد دی ولایت دی قرار واسطے اٹھے اور اے جتنے ہاتھ اٹھے میرے سامنے شہزاد سارے اہل ولایت تشریف فرماؤ بڑے عظیم لوگ تشریف فرماؤ متا سمجھو کہ اسی اپنے پتر ویر عزیز نو داد ڈھیر دے دیتی ہے تے ابو الحسن اجے مطمئن نہیں ہویا نہیں میں داد واسطے تے رکیا ہی نہیں ہے تے دعا ہے جڑی میں علمہ والے دی بارگاہ بطور سفارش پیش کرانگا رک میں اگلی بات واسطے گیا بندہ دے مولا میں تے زمیندار ہاں میرا تے رقبہ میں مال مویشی رکھے او دی راکھی واسطے میں کتا بھی رکھے بھولیا نہیں صرف توجہ دا طلبگار ہے ابو الحسن مالک میں تے اس کتے نو روٹی بھی دینا اگر روٹی دینا تو کیا میں نبیاں دا قتل کرینا معصوم پر میں نے کم ظرف میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی نہیں جنہوں نے سمجھ آ رہی آخری بات بھی تک بولو نا تو روح تسلی ہو جائے گی کہ میرا پیغام پہنچ رہے معصوم فرمایا کم ظرف میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی دھنی سادات ہوئے اور بزرگاں دا مجمع ہوئے میری بات روح تک پہنچ گئی کون ہے جڑا میرے حق کی دعا نہیں کرے گا بندہ گھبرا کیا دے مولا پھر تو ساں کدے بارے فرمائے او کہڑا کتا ہے کہ اس نے روٹی کھوائیے تے نبیاں دا قتل بن دے معصوم ہے کہ میں نے ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا اور توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا اور یہ فیصلہ ہے میرا بصورت انسان کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا آپ سلامت رہے بھائی ہاتھ اچھا ہوئے علی والدہ ہے علی جیو بابا آپ سلامت رہے اور جی زندگیاں شاباش بیٹا جی بسم اللہ کریں جی حضور تابع دار جیو اترا نال وسدہ رہے جی نوکر حضور جی سید میری تا نوکری ہے میری جی شاباش بیٹا شاباش ہاں شاباش چلو میں ربائی تے دوبارہ پڑھاں گا میرے عزیز نے گل سونی کی تھی تے تساں بھی ان داد واہ ساری دیتی ہے مالک دی زندگی دراز کرنا یہ دی جوانی نو کسے بد نظرے دی نظر نہ لگے میرے ویر کیا کیا کہ بھئی یہ کتے دی طرح جو زندگی گزار رہے ہیں تو پھر مارک کیوں نہیں جانتا معصوم فرما رہے ہیں جو آل محمد سے دور ہے وہ زندہ لاش ہے میرے عزیز نے بات سونی کی تھی سی نا تو پھر میرا دل بن گیا کہ میں بات کیوں نہ پڑھ دے وہاں چلو حکم دی تعمیل کر دے وہاں ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا اور توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا اور یہ فیصلہ ہے میرا بصورت انسان کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علاوہ ملک دونوں حیدری یا علیہ شبیر راضی ہوں جی بسم اللہ کریں تسی جیو بھائی صاحب مالک امام زمانہ توڑا سایہ سلامت رکھن اور اے ڈیوٹی ایسے جی بسم اللہ کر رہے ڈیوٹی آل محمد دی ایسے طرح تسی ادا کر دے رہے وصول کرو تے ایک پیغام قصیدہ تو میں تو بھی شروع کر سکتا لیکن میری وہ ذاکری نہیں رہی کہ بھئی بس ایک ربائی پڑھی 2 شعر قصیدے دے 2 بنتے نہیں وہ بس ایک سائیہ دا ترس ہو گیا ایک سائیہ دا کرم ہو گیا اگر وصول کرو تو کرم اور ترس میں جناب دی خدمت تک پہنچا 1,24,000 نبی آئیں 1 لاکھ بس انجی سمجھو کہ قصیدے دی تمہید ہے 1,24,000 نبی آہدن خبر دینے والا بولو نہیں سر نہ حالاؤ جو کہ بزرگ بیٹھے ہو نا تھوڑا جا بھی بولو گے تے میں مطمئن ہو جاؤں گا نبی آہدن بولو نہیں اے نہیں باتیں نہیں بولو گے میرا اگلا پیغام یہ دھورا رہ جائے گا نبی کس نو آہدن نہیں سارے بولو نبی کس نو آہدن خبر دینے والا بھائی میرے پاس دیکھنا آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے جتنے خبر دیون والے آئے ہر خبر دیون والے نے ایک ہی خبر دیتی ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے میں بہت راضی ہوں حسین دی قسم اس بندے میں نے مقروض کر لے علم عباس دی قسم جس اے بات توجہ نال سماعت کر لے اے میرے بدے ہاتھ نے ابو الحسن داد نہیں منگ رہا نہیں شیعہ قوم دے معیار دی بات کرا داد بہت دے لیندی ہے نہیں داد دی ضرورت نہیں میری بات وصول کر تیری روح تک بات پہنچے اتھے ولایت روشن نظر آ گئی تے میرا تے مقصد پورا ہو جائے گا چونکہ بات ہی ولایت آلے نالے جاہل نہیں بھی بولے گا تے میں نے کی فرق پڑے گا سر چامنا 1,24,000 نبی آئیں
نبی آہدن خبر دینے والا، نبی نبا تو نکلے ہے، خبر دینے والا۔ آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، جتنے خبر دیون والے آئے، ہر خبر دیون والے نے ایک ہی خبر دیتی ہے کہ ایک آخری نبی، نہیں بولو گے تو میں مطمئن ہوں گا، ایک آخری نبی۔ حاجی صاحب میں زندگی تو قیمتی لفظ پڑھنا چاہ رہے ہیں، دعا دا سایہ کر دینا، ایک آخری نبی آئے گا۔ بابا جی ہن آخری نبی آئے ہیں، اے بھی نبی نا 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 نا، جس ماں دی جھولی چو علی علی سنے آئے نا حضور، وہ بندہ سر چاہے ہیں اے بھی نبی آئے، اے بھی خبر ہی دین نے۔ لیکن میں دھنی صداد عظیم مجمع جک ونڈ کرنا چاہ رہا ہوں، نبی عام نہیں، نبی ہے سلطان انبیاء۔ اگر نبی سلطان ہے پھر خبر بھی تے کوئی بڑی ہوئے گی نہیں۔ جڑے پہنچ گئے ہو انہوں میں سلام کر رہے ہیں، جنہ دے سنہ تو بات گزر گئی، رک جئی ویر ممبر سلونی علی امیر المومنین فرما رہے لوگوں، جو محمد خبر دینے آئے تھے وہ خبر میں علی ہوں۔ مرحبا، صدقے 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 حیدری جی، بسم اللہ، مالک سے تکلی عطا کرن۔ جو محمد خبر دینے آئے تھے وہ خبر میں، نہیں بولو جڑے وصول کر رہے ہو، جو محمد خبر دینے آئے تھے وہ خبر میں علی ہوں۔ کی میں خبر پہنچائی ہے بات بالانوں میں یاد ہے۔ میں اے بات ویر جی، میرے ویر بیٹھے ہو، میرے موسم بیٹھے ہو، مالک امام زمانہ تو انہوں سلامت رکھن۔ اگر میں غدیر دی ہی بات ہوں، ایسے بات ہوں میں توضیح وضاحت کرنا حضور تو شاید وہ گھنٹے تو بھی زیادہ ٹائم گزر جائے گا، تو تسی پریشان ہو جو گا کہ اعلان تے شاورہ کی تازی کبھی کوئی ذاکر صاحب پڑھن لگے تے انہاں دی تقریر ہی نہیں مک رہی، نہ پریشان نہیں ہونا۔ اے بات ہی بس سنو تو میں ایک آکھیا نا کہ بھی قصیدے دی ہی تمہید ہے۔ کی میں خبر پہنچائی، کی میں خبر پہنچائی، پالانیاں دا ممبر آخری ماتمی تک نہیں، سر نہیں ہلائی دا، یار اتھے آئے ہو پھر عبادت کرو۔ ابو الحسن واسطے علی علی کرنا ہے تو بے شک نہ کرو، جے علماء والے دی رضا واسطے کرنا ہے تو پھر انج علی علی کر جو علی علی کرن دا حق بن گئے۔ ہون بات ہی میں غدیر دی پڑھ رہا تو پھر جے بولو گے نا تو پھر غدیر دی یاد تازہ ہونی چاہیے۔ پالانیاں دا ممبر سوا لکھ دا مجمع گرمی دا موسم تے تازے حاجی، بلالی نو کول بلایا، بازو بلند کر کے فرمایا من کن تو مولا ہو، نہیں بولو یار، من کن تو مولا ہو، جنہوں فرمان آندہ ہے بولے من کن تو مولا ہو۔ میں بہت بڑی بات پڑھنا چاہ رہا، لائی چل رہی ہے، دنیا سن رہی ہے، تسی ضائع کر گئے پھر کون قدر کرے گا؟ من کن تو مولا ہو فہذا۔ ہن ساڑھے تک مولانا صاحب نے ترجمہ کی پہنچائے، مولانا صاحب لکھے کہ غدیرچ محمد فرما رہے ہیں جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سمجھ کے نہیں بولو گے میں علماء والے دی کچھاری چگیلا کرانگا، ہاں میں طالب علم، میں عالم نہیں لیکن میں جاہل بھی نہیں، چونکہ میں علماء والے نو سجدہ کردہ ہوں۔ عالم نہیں لیکن میں جاہل بھی نہیں۔ حاجی صاحب پوری توجہ چاہوانگا، بلال انہوں کول بلا کے بازو بلند کر کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا۔ ہن مولوی ترجمہ پہنچایا کہ رسول فرما رہے ہیں جس جس کا میں مولا ہوں۔ من کن تو دا ترجمہ ہے ہوں، ایتھے ہو رہے ہوں۔ نبیان دے سلطان دا ایک فرمان میری نظری چو گزریا، بادشاہ فرما رہے ہیں کن تو نبیین، یا سر چاہو میں اس وقت بھی نبی تھا، ایتھے ہوں کی تا اگو آرے تھا۔ پھر ثابت ہویا غدیرچ محمد بادشاہ نہیں فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں، محمد فرمایا ہے جب سے میں مولا۔ شاباش جی، راضیاں حضور راضیاں حیدری، جب سے میں مولا، شاباش شاباش شاباش، جب سے میں مولا تب سے بولو نہ صرف علی مولا نہیں، فہذا یہ علی مولا۔ اچھا بچے پریشان ہو گئے نا تو میں نے بھی ایک سوچتے آئی، میں کہا نبیان دا سلطان تسی پہ آ دیو کہ جب سے میں مولا۔ مولا اگر غدیر دی بات نہیں تے بات کدوں دی؟ کوئی ایک سمجھے غازی دی قسم میرا مقصد پورا ہو جائے گا، لائیو چل رہی ہے، کوئی ایک سمجھے نبیان دے سلطان دا آواز آیا ابو الحسن جھلانا بن، غدیرچ ولایت یاد کروائی گئی ہے۔
پیش دے الستے چ ہوئی غدیر تے یا بہت راضیاں غدیر تے یاد کروائی گئی. میں کیا بادشاہ تسی فرما رہے ہو جب سے میں مولا علی والا ساتھ نہیں دے گا تے ارمان لگے گا, تسی آکھ رہے ہو جب سے میں مولا. پھر بات کدوں دی ہائے جملہ آ گیا جو بزرگاں دا مجمع دعا کر دینا. اظہر حسن زیدی صاحب آل اللہ مقامہ, انہاں کو کسے بندے پوچھا کہ لا مولا علی کب سے تھے؟ وہ مسکرا کے فرمائے نہیں جب کب بھی نہیں تھا. بولو نا یار کیوں کنجوسی پہ کرتے ہو؟ صدقے 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 شاباش حید علی. مولا بات کدوں دی طبیعتاں پریشان تے نہیں ہو رہی ہیں؟ نہیں میں اس علی نو نہیں پڑھدا جی, میں اس علی نو مندا ہی نہیں کہ جڑا 13 رجب تو شروع ہوئے تے 21 رمضان مک جائے. نہ میرا او عقیدہ ہی نہیں, میرا او علی نہیں. آؤ میں فقیر دی کچہری چو سنیا ہویا 10 جنہ تک پہنچا رہا. میں کہ نبیاں دے سلطان نبی دسو دسے پھر علی دی ذات کدوں دیئے؟ غیب چو آواز ہے ابو الحسن جھلا نہ بنی, کسے جاہل کو علی دا نہ پوچھی, کسے کم ظرف کو نہ پوچھی. تیرے پاکستان دی سرزمین چ ملتان شہر ساڈا ایک ملنگ رہ دے جدا نام ہے شاہ شمس تبریز. بولو بولو جنہوں سمجھ آ رہی ہے جلدی ساتھ دینا. او دیکھو لو پوچھ لے علی دی ذات کدوں دی. میں ملتان دے پاس سے منہ کی تباہ صادق شاہ جی میں ہاتھ جوڑے میں کیا سخی تواڈے بارے حکم ہوئے کہ تو ہاڈے کو لو پوچھا میرے مرشد علی دی ذات ہے کدوں دی. ملتان دے پاس جواب آیا ابو الحسن کسے جاہل کو نہیں پوچھنا, کسے منافق کو نہیں پوچھنا. علی دا ملنگ تین دسنا چاہتا ہے آدم نبود علی بود. آخری بات میں تک سر چاہنا نہیں, میں چہرے پہ آویکھتا آدم نبود علی بود, نوح نبود علی بود, ابراہیم نبود علی بود, موسیٰ نبود علی بود, عیسیٰ نبود علی بود. میں کہ میں دھنی صدات فارسی پڑھاں گا ہوتے پریشان ہو جائیں گے. ملتان دے پاس جواب ہے ابو الحسن اگر میری گل علی والے انو انج سمجھ نہ آئی پھر انج جد ستاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا. شاباش شاباش. نہیں علی والے ہاتھ اونچا کر کے بولو حید علی. بہت راضی ہیں حضور جی بسم اللہ کرا. سید جی راضی ہو دعا فرما رہے ہو میرے ویر دے درجات بلند ہوں. اس ذکر دا صدقہ آل محمد اپنے قربی جگہ نصیب فرما میں. بعد اور دعا دی بات کرنا ہو میری اوقات تو زیادہ میرے مقدر نصیب چاہ گئی, لیکن میں اگلیاں 17 نہیں پڑھاں گا. میں جی سمجھاں گا کہ میں علی والے دا حق رکھ گیا. اگر علی والے راضی ہوندے ہو غازی دے مریدہ دی دعا دا سایہ ہوئے تے ابو الحسن اگلیاں 17 پڑھے دی. میں کہ شاہ شمس تبریز بادشاہ کدو دی بات جواب آ رہے تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا. آخری ماتمی تک یاد جب دل چلی وسلم پھر میرا ساتھ دیوی تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا. تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا. نہ امن کا پیغام نہ ہولی تھی علی تھا. داتا نہ دعائیں نہ جھولی تھی علی تھا. اللہ کی زبان کن بھی نہ بولی تھی علی تھا. شکریہ حضور شکریہ. حسین راضی ہوئے شبیر راضی ہوئے بہت مطمئنہ قصیدہ تو میں تو بھی سید شروع کر سکتا ہوں, لیکن وہ اگلی سطرنا روح تڑپ رہی ہے. چونکہ اے کیمرے تے لائیو اس دنیا واسطے چل رہے نا حضور, ایک کیمرہ اتھے لگ گئے جتھے آل محمد دی بارگاہ ہے اور کائنات دے وارث ہر کسے دی نیت نو جان رہے. اور مالک تینج فرما رہے ہیں کہ جو ظاہر میں بہت علی علی کرے اور باطن میں ویسا نہ ہو تو وہ ہمارا مومن ہی نہیں. چونکہ سائیاں دی رضا واسطے انہاں نو راضی کرنا سے علی علی کرنے. اور میرے سامنے تے عظیم چہرے اور کمال چہرے تشریف فرماؤ. 2-4 بندے جنہاں دے ہاتھ مالکاں دی ولایت دے اقرار واسطے بلند نہیں ہوئے, انہاں دے ساتھ واسطے میں اپنی 17 پڑھنا چاہ رہا. تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی. نہیں بولو یار. تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی علی تھا. نہ امن کا پیغام نہ ہولی تھی علی تھا. داتا نہ دعائیں نہ جھولی تھی علی تھا. اللہ کی زبان کن بھی نہ بولی تھی. نہیں بولو اللہ کی زبان کن بھی نہ بولی تھی علی تھا. میں کہ شاہ شمس بات کدوں دی. انہاں فرمایا نوح تھے نہ ابھی ان کا سفینہ تھا علی تھا. یثرب تھے نہ مکہ تھا نہ مدینہ تھا علی تھا. میں کہ بندے پریشان ہو گئے دسو ذات کدوں دی. آواز آئی واحد, اسی واحد کا تجلی تھا علی تھا. اس وقت علی تھے کہ جب اللہ تھا علی تھا. مرحبا ہاتھ اچھے حید علی. شبیر راضی ہوئے
جی بسم اللہ تسی جی ہو علی والیاں دی خیر ہو نوکرہ حضور نوکرہ سید جی راضی رہنا شبیر راضی ہوں میں امام حسین بادشاہی نہ ہتھانوں کسے کمینے دا محتاج نہ کریں طبیعتاں پریشان تے نہیں ہو رہی ہیں مننا ہے آل محمد نو سوچنا جڑا بندہ ہے آدھنا اینی شان اس تو اگے ودھا دیتی نے میں حد وکھا آل محمد دی جڑی حد بندی توں کر رہے ہیں وکھا حد توں وکھا تے چل اتھو تک من لینے توجہ ہے تو جب میں ایک گل کرا تے پھر وہ خمینی صاحب دی کتاب ہے پرواز در ملکوت صفحہ نمبر 26 ساتھ کے آل محمد ایک فرمان انہا لکھے لنا ما اللہ حالاتن ہوا فیہ نحنو نحنو فیہ ہوا نحنو امام فرما رہے ہیں ہمارے اللہ کے ساتھ ایسے حالات ہیں کہ وہ ہم ہو جاتا ہے ہم وہ ہو جاتے ہیں وہ ہے ہم ہیں توجہ ہے تم مننے سوچنا بولو سوچنا نہیں وصول کرو تو میں علی دا ہی کلام پڑھنا چاہ رہا ہوں دل بن گیا میں چونکہ وہ ایک بن گئی تمہید ہی بن گئی تو پھر میں کیوں نہ علی دا کلام پڑھا علی فرما رہے لوگو آؤ میں علی دسنا چاہتا جو میں علی کیسی ذات ہوں جہاں متعلق محمد فرما رہے ہیں جب سے میں مولا تب سے یہ علی مولا آؤ علی تعارف کرامنا چاہ رہے اپنا جو علی کیسی ذات ہے آؤ علی دسنا چاہتا ہے جو علی کیسی حجت ہے میں چلو خطبہ پڑھن تو پہلے ایک فرمان ضرور پڑھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ لوگ پریشان ہو جاندے ہیں علی دا کلام سن کے لوگ پریشان ہو جاندے ہیں علی ہے ہی مظہر العجائب اس دا معنی ہے کہ سمجھا چنا منالا توجہ ہے اکلا چنا منالا تو علی دے بارے سوچ رہے علی دے تے مننا لے ساڑی سمجھ چ نہیں آ سکتے بولو تاریخاں بھریاں پڑھیں جیو شاباش 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 جیو ماتمی دی خیر جیویں یار جیویں غازی دی قسم میں تو کدی ایتھے کھلو کے ربائی پڑھ دا اوتھے بے کہ میں سندا تے میں تین دس دا کہ اس طرح کے نہیں سننیاں چاہیے ہاتھ اچھے حیدری آجا میرا ویر آجا بات ہی سونی کیتی ہے یار دارین کے والی میرے مولا تیری قسمت دارین کے والی میرے مولا تیری قسمت مردود منافق تیری راہ ڈھونڈ رہے ہیں تو پردہ وحدت کی حدوں سے آگے یہ مولوی اب تک تیری حد ڈھونڈ رہے ہیں نعرہ حیدری خیر جیو 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 بھائی کدی سونی گل کیتی ہے مالک فرما رہے ہیں معصوم فرما رہے ہیں بلاوی یار بلاوی مکروز کر لے تو ابو الحسن نو بادشاہ گل آ گئی میں علی دا خطبہ پڑھنا چاہ رہا ہوں تو شہزاد میں بات بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں سید جی دعا کر دینا معصوم فرما رہے ہیں ہمارے کسے فرمان کی ہماری کسے قول کی حدیث کی فرمان کی اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو ہمارا وہ فرمان ہماری طرف واپس لوٹا دینا اس کا انکار کر کے جہنمی نہ بن جانا ہاں ساڑھی عقل تھوڑی ہے نا حضور ساڑھا شعور تھوڑا ہے اور پھر آل محمد دی بارگاہ ایسی ہے کہ جتنا قریب ہو مانگے مالک اتنا ہی ترس فرما دیں دیں اگر وصول نہیں اور باتاں پھر لمبیاں ہو جنگیاں علی امیر المومنین فرما رہے ہیں پوچھو میں علی کو لوں پوچھو میں علی کو لوں پوچھو میں علی کو لوں علی والے ساتھ دے منتے علی دا کلام جاری ہے حضور پڑھا سترہ علی سے پوچھو 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 جس کے دل میں بھی ہو جو بات علی سے پوچھو بہت شکریہ مرحبا 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 کیا کہنے جی بسم اللہ کرا جی صدقے جاما شبیر راضیوں میں ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے شہزاد ویر متا کوئی سوچ دا پیا ہوئے ابو الحسن داد واسطے رکھ دے
قسم تے یقین کر دیو وہ اس علاقے آلے من والے میں عباس دی قسم میں داد واسطے نہیں رک دا اجے تے میری بات یہ ادھوری ہے میں نے اس زری دی قسم میں تے اگلے لفظ واسطے رک گیا علی امیر المومنین کائنات نال مخاطبوں کے گل گلی کر رہے ہیں علی سے پوچھو علی سے پوچھو علی سے پوچھو علی سے پوچھو آخری ماتمی تک علی فرما رہے ہیں علی سے پوچھو علی سے پوچھو جس کے دل میں بھی ہو جو بات علی سے پوچھو کیسے بڑھتے ہیں یہ دن رات علی سے آپ سلامت رہیں مرحبا ہاتھ اچھے علی راضیوں میں ماتمیاں دی خیر ہوئے ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے جی سچے جاواں جی سچے جاواں جی پھیرا کا سارے نہ دلے پھیرا کا جی حضور میری تے نوکری علی امیر المومنین کائنات نال مخاطبوں کے گل کری کر رہے ہیں علی سے پوچھو علی سے پوچھو آپ سلامت رہیں علی سے آپ جیو پوچھو بتا علی سے پوچھو جس کے دل میں بھی ہو جو بات علی سے پوچھو کیسے بڑھتے ہیں یہ دن رات علی سے پوچھو راضیاں راضیاں بہت راضیاں ہاتھ اچھے عمر بھائی اے ہاتھ سے کمینے دا محتاج نہ ہوئے میرے تے کی احسان کرے گا بندہ بابا صادق شاہ جی اگر خوش ہو کے علی علی کرے گا کلام علی دا خوش ہو کے علی علی کر کے علماء والے دی بارگاہ چ بندے نے اپنے عقیدے دا اظہار کرنا ہے اے جڑی جتنے ماتمی بیٹھے ہوئے اہل ولایت میں نہیں پتا کون ہے جدی روح تک بات پہنچے گی او دے ہاتھ مالکان دی ولایت اقرار واسطے بابا جی بلند نہیں ہوں گے علی فرما رہے ہیں پوچھو میں علی کو لوں پوچھو میں علی کو لوں یا اچانک علی امیر المومنین اپنے دوویں ہاتھ ہوا چ بلند کیتے بابا صادق شاہ جی علی امیر المومنین اپنے ہاتھاں دے پاسے ویکھ کے مسکراونا شروع کیتا بندہ پریشان ہو کے دے علی کلام جو کر رہے ہو پھر اپنے ہاتھاں دے پاسے ویکھ کے مسکرائے کیوں ہو علی مسکرا کے اس بندے دے پاسے ویکھ کے دل میرے نیڑے آ میں تین دساں میں نے سورج کو جلایا ہے انہی ہاتھوں سے دل چلی وسن پھر بول یار کیوں کنجوسی کر رہے ہیں آپ سلامت رہیں شادباش بہت راضیاں اے ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے اے دو چار بندے جنہ دے ہاتھ مالکان دی ولایت دے اقرار واسطے بلند نہیں پہ ہوں دے ارمان پہ الگ دے دل چلی واسطے نگر علی ولی اللہ پڑھ دے پھر شک نہ کری بات علی کر رہے داد واسطے میں پھر نہیں رکیا سترو آگے جدے تے مجمع کھڑے ہوئے غازی دی قسم توڑے چہرے کھل جاون میرا مقصد پورا ہو جائے گا علی امیر المومنین ویر اپنے ہاتھاں دے پاسے ویکھ کے مسکراونا شروع کیتا بندہ دے مولا کلام جو کر رہے ہو پھر اپنے ہاتھاں دے پاسے ویکھ کے مسکرائے کیوں ہو علی مسکرا کے اس بندے دے پاسے ویکھ کیا دن آ میں تین دساواں میں نے سورج کو جلایا ہے انہی ہاتھوں سے کہکشاں کو بسایا ہے انہی ہاتھوں سے میں نے آدم بھی بنایا ہے انہی ہاتھوں سے شاباش آپ سلامت رہیں سبھی سلامت رہیں جی بسم اللہ بابا آپ جی کیا بات ہے شاباش جیو 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 تھینک یو بسم اللہ خیرات کیا بات ہے سائیں راضی ہوئے مالک تن وزر گن اچھا میں اے اس طرح پڑھ کے تو میں اگلا سفر کرنا چاہ رہا سا تو بابا صادق شاہ روک لیا جی نہیں سرکار بابا جی غازی دی قسمیں دے شیر میں آکھا نا کہ میرے ہاتھ تے کوئی انج کائنات رکھ دے وے تو میں آکھا نہیں میں اے لفظ نہیں بیچاندہ یہ میری روح دی بات ہے
وہ میں لفظ نہیں سی پڑھ رہا، میں روک گیا سا، لیکن چونکہ سید میں نے روک لے انہاں کہ کبھی انج نہیں ہو سکتا کبھی ایس قصیدے دا ایک ہی شعر ہوئے، میں تے اتنا ہی پڑھ رہا سا کہ جتنا تسی سوکھا ہضم کر لو، لیکن جے حکم فرمایا نے سیدی دعا دا سایہ ہو گیا، پھر ستر جناب دی امانت وصول کرنا، مالک دا کلام جاری، علی دا کلام جاری، علی امیر المومنین کائنات نال مخاطب ہو کے گلگلی کر رہے ہیں، جو ہے ہر چیز پہ قادر وہی قدرت میں ہوں. بھئی میں تے پہلی سطر رکھی ہے، میں تے پہلی سطر رکھی ہے، اگے لوگ داد پہ دیں دے سن، ہون شہزاد داد بلا کہیں جا رہی ہے، اوہ ہو 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 نہ یہ نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، میں تے اگلی سطر روح دے اندر لطف لے رہا، ساتھ نہیں چھڑنا، علی والے ماتمی سر چاہو، علی امیر المومنین کائنات مخاطبوں کے گلگلی کر رہے ہیں، جو ہے ہر چیز پہ قادر وہی قدرت میں ہوں. غور سے دیکھ لو اللہ کی صورت میں ہوں. مرحبا شاباش 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 کیا بات ہے حسین راضی ہوئے بسم اللہ بابا جی زندگیاں ہوئے مالک ایمان دی حفاظت فرماون اے حد کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے جے غازی دے مرید میرا ساتھ دیوان تے میں اگلی سطر پڑھا جی بھئی بول پائیو مطمئن ہو گیا لفظ ضائع نہ کرنا علی امیر المومنین کائنات مخاطبوں کے گلگلی کر رہے ہیں جو ہے ہر چیز پہ قادر وہی قدرت میں ہوں. غور سے دیکھ لو اللہ کی صورت میں ہوں. آل معراج کے پردوں کی حقیقت میں ہوں. احد و احمد کی ملاقات علی سے پوچھو کس سے پردے میں ملا ہاتھ علی سے. مرحبا مرحبا ہاتھ اچھے سلامتیاں جی ہو گیا اچھا جی بسم اللہ جی حسین راضی ہوں شبیر راضی تسی جیو جی ماتمی جیون اگلا قصیدہ پڑھئے حضور پریشان تے نہیں ہو رہے جے میں انجا کھانا کہ جلا قصیدہ میں ہون پڑھنا چاہ رہا ہوں اے علی دا کلام اس قصیدے دی تمہید ہے ہائے 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 جیو سید جیو 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 بابا جی جنہیں علی نو نہیں مننا انہیں کتاب تو بھی نہیں مننا یہ فیصلے الست دے ہو چکے ہیں جس الستی چلی دا اقرار کیتا ہے وہ آخری ساتھ بھی ہوئے گا نا اگر وہ ساری زندگی دور رہے آخری ساتھ وہ اقرار کر کے جائے گا تے اگر کوئی اتھے منکر ہے وہ ساری زندگی علی علی بھی کردہ روے وہ دی آخرت جی 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 مورا لگ چکی ہیں تسی چنندہ لوگ ہو میں رات گل کر گیا سا پھر لائیو چل رہی ہے چلو پھر کسی دی امانت ہوتے تک پہنچ جائے میں آکھیا جڑے آزادار نے نا جڑے ماتمی نے جڑے حسین نو روندے نے اے الست دی مخلوق نہیں چلو جڑے سمجھو میں سلام کر رہا لفظی میں بہت اوکھا جا کہہ رہا میں کیا یہ الست دی مخلوق نہیں اے مخلوق ہے پاک زہرا دی جس بی بی دعا کی تھی سی حسین ایک مخلوق خلق ہوئے گی جدے جوان تیرے جوانہ نو رون گے ہائے چلو ٹھیک ہے اشارہ اسی جڑے جی صدقے جاواں جڑے وصول کر گیو دھنی صدات اور کسرت نال تے بزرگ چہرے اور تھوڑیاں نسلاں چی آزاداری دے سلسلے سے طرح چل دے رہن وصول کرو تے میری زندگی دا اساسا جڑا میں ہن پڑھنا چاہ رہا ہوں چونکہ ہن میں علی دا خطبہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہن میں علی دے اختیارات نہیں پڑھنا چاہ رہا میں خیبر خندق صفین معراج بستر تے سمنا علی دا نہیں پڑھنا چاہ رہا دنی صدات علی اگر وصول کرو میرا دل چاہ رہے میں عالیہ دے اختیارات نہ پڑھا چاہ ہائے
یہ موضوع بہت تھوڑے پڑھ جانے شاید میں یاد نہیں جے پچھلے سال میں پڑھ گیا ہوں لیکن چونکہ آج ڈھیر مجمع بیٹھے تو ایک لفظ ہی جناب دی امانت ہے اگر اے ماتمی ادادار ساتھ دیون میں کی گزارش کیتی ہے کہ میری زندگی دا اساسا اور یہ دے چتے ہو ستران غازی دی قسم میں علم عباس دی قسم میں اس کچاہری دی قسم میں نظریہ دی قسم میں ایک دعویٰ کردہ کہ دے چے او سترانے کہ جڑیاں ابو الحسن دی نجات دا ذریعہ بن جاون گیا اگر میرا دعویٰ اتنا بڑے اگر ماتمی ساتھ دے منتے پڑھا حضور ستر اے بات مصائب دے رنگی چ بہت پڑھی گئی ہے بہت پڑھی گئی مصائب دے رنگی چ اس سے ایک لفظ ہے جس سے کائنات بندہ ہے فضائل دی ماتمی وصول کرن تے لفظ پہنچا ماں حضور 3 دن قافلہ فضائل دے رنگی سننا جی آئے میرے بدے ہاتھ نے 3 دن قافلہ شام دے باہرو رکیا رہا تیسرے دن مولا سجاد دے ہتھاں تے خط آیا بھرے مجمع چو 2 بندے سمجھن میں قائم دی قسم میرا مقصد پورا ہو جائے گا مولا سجاد دے ہتھاں تے خط آیا کہ قافلہ بازار ہی چاہے سید جی قافلہ بازار ہی چاہے مولا سجاد فرمایا مولا زین العابدین فرمایا اماں آپ اس بازار میں داخل ہو تو علی دی بیٹی فرمایا سجاد اس بازار کا ماحول تو دیکھو میں کیسے داخل ہو جاؤں تو مولا زین العابدین فرمایا اماں آپ اس بازار میں داخل کیوں نہیں ہوتے آپ تو مسئلے اللہ ہر جگہ موجود ہیں بھلا ہوئے جی بھلا ہوئے جڑے سمجھو میں سلام کر رہا ہوں اماں جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے ایسے آپ بھی تو ہر جگہ موجود ہیں قافلہ بازار چ داخل ہویا پھر یزید دا دربار تخت بیٹھا ہوئے کہ اگر میرے اختیارات مان لیندے اگر اے لفظ ضائع ہو گیا تو قصیدہ ہی ضائع ہو جائے گا اگر میرے اختیارات مان لیندے آل محمد نالی جنہ ہوندہ بی بی فرمایا کی نے تیرے اختیارات آتا بی بی یہ میرے تے اختیارات نے دربار میرا توڑے سراتے چادرہ نہیں حسین دا سر لو کے نیزہ تے سوار بی بی فرمائندہ تو اپنے اتنے اختیارات پہ دست دیں اے جڑا تیرا دربار ہے نا اس دن در روشندان بنے ہوئے انہاں چو ہوا پہ گزر دیئے اے ہوا میں زینب نو تکلیف پہنچا رہی ہے اگر تو اختیارات رکھ دیں تے اے ہوا روک سار تو بات گزر گئی اگر تو اختیارات رکھ دیں پھر اے ہوا روک کے بھی کہا دا بی بی یہ تے ہو ہی نہیں سکدا یہ تے فطرت ہے تے بدل ہی نہیں سکتی ہون علی دی بیٹی فرمایا اس کو سر چاونا یار بات میں سر چاونا خاموش سب تینشن جی میں کیا کہ میں علی دے اختیارات نہیں پڑھنا چاہ رہا میں علی دی بیٹی عالیہ دے اختیارات پڑھنا چاہ رہا علی دی بیٹی فرمایا خاموش وہ جڑی خاموشی ہوئی وہ جڑی چپ ہوئی اگر ماتمی وصول کرن تے منظر کشی کران جی خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدا عرش تک بے زبان ہو گئی ہے نہیں چپ رک جاؤ کتے اس گلوں پریشان تے نہیں ہو گیا کہ کسے جاہل دے پیچھے لگ کے کسے علی دی بیٹی نو تو عام عورت تے نہیں سمجھ رہا پھر ذرا اپنے عقیدے نو درست کر عام مستور نہیں علی دی بیٹی ذرا بیدار ہو کہ میری بات وصول کر جیڑی بی بی علی نو اپنا لہجہ بنا لوے اس نو زینب آ دیں اور کئی شعر میں ویکھ رہا دھنی سادات ابو الحسن سید جی لفظہ کہ خدا کی زبان تے پریشان ہو گیا ہوگا کہ گلتے علی دی بیٹی سی بی بی کر رہی ہے ابو الحسن آکھ رہے خدا کی زبان ہو میرا ویر ہر پڑھنا لا پڑھ دے تاریخاں بھریاں پیاں صادق شاہ جی کی علی دی بیٹی جدوں کلام کیتا ہے علی دے لہجے چ کیتا ہے تسی اجے بھی چپ بیٹھے ہو علی دا لہجہ لسان اللہ ہے نا بولو دا صحیح یار خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صداش تک بے زبان ہو گئی ہے خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صداش تک بے زبان ہو گئی ہے جلالت یہ لہجہ ہے دیکھ دیکھو کہ کل کی حقیقت آیا ہو سب کو جلالت یہ لہجہ حیدر کی دیکھو شاباش ویر جلالت یہ لہجہ حیدر کی دیکھو کہ کن کی حقیقت کن ہو جا کن کی حقیقت
ایا ہو گئی ہے. علم عباس دی قسم جس نو لفظ ایا نہیں سمجھ آ رہا, میں کوشش کر رہا کہ میں واضح کرا ہر بات کوئی لفظ ضائع نہ ہو جائے. کن کی حقیقت ظاہر ہو گئی, ایا ہو گئی ہے. علی دی بیٹی فرمایا خاموش, عالیہ فرمایا خاموش. پہلی سطر ماتمی ضائع کرے گا بڑا ارمان لگے گا. عالیہ فرمایا خاموش. بھئی خاموشی کیسی ہو گئی, ماتمی جوانوں منظر کیڑا بنیا, غازی دا واسطہ سر چل پہ کرندہ. خدائی خاموشی میں ڈھلنے لگی ہے. غازی دا واسطہ یار, شبیر دا واسطہ لفظ سمجھی, داد نہیں مانگ رہا. اگر روح تک بات پہنچ گئی کون ہے جڑا علی علی نہیں کرے گا. عالیہ فرمایا خاموش, علی دی بیٹی فرمایا خاموش. سیدزادہ کیسی خاموشی ہو گئی, سر چل تک رہنا. خدائی خاموشی میں ڈھلنے لگی ہے کہ ہر شے کی فطرت بدلنے لگی ہے. خدائی خاموشی میں ڈھلنے لگی ہے کہ ہر شے کی فطرت بدلنے لگی ہے. یہ آب رضا شور کرتا نہیں ہے, ہوا بھی دبے پاؤں چلنے لگی ہے. اوہ اوہ ہائے ہائے. حسین دادیوں میں یا علی یا علی, میں کیا علی دی بیٹی فرمایا خاموش. توڑے سننے چ کمی نہیں, میرے سمجھاونے چ کمی ہو سکتی. میں کیا عالیہ فرمایا خاموش. فطرت بدل گئی, یعنی پانی چل رہا ہے آواز کوئی نہیں, پرندے اڑدے پین آواز کوئی نہیں, ڈھول تے چوٹ لگ رہی ہے آواز کوئی نہیں. اتھے میں تیرا امتحان لین لگا, لکھاں دا ہجوم کوشش کر رہے کہ ساڑا شور بلند ہوئے, بی بی دی آواز چھپ جائے. اے شور کریں دن پر آواز کوئی نہیں. علی دی بیٹی فرمایا خاموش, عالیہ فرمایا خاموش. میں کہ سیدزادہ فطرت بدل گئی. غازی دا واسطہ سر چاہو کیڑے انداز دلال منظر کیڑا بنیا. اگلی بات پڑھ رہے لگ رہے نا. کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے. بولو یار جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے. تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دینا یار. نا حسین دا واسطہ ساتھ نہ چھوڑو. میں دعویٰ بہت بڑا کر گیا کہ اے او 17 جڑیاں میری نجات دا ذریعہ بن جاون گیا. ہاتھ بدی کھڑا ہے ابو الحسن میرے پاس ویکھنا. میں کیا عالیہ فرمایا خاموش. فطرت کہڑے رنگ چ بدلی. جڑے سمجھے ہو بات انہوں نے میں سلام کر رہے ہیں, تو جنہوں نے سمجھ نہیں آئی آواز دی چھوٹی تو چھوٹی کیفیت نو سسکی آنکھ دیں. علی دی بیٹی فرمایا خاموش. اگر قسم تے یقین کرو نا, علم عباس دی قسم بولے گا اوہی نہیں کہ جس نو فطرت ہی سمجھ نہیں آتی. علی دی بیٹی فرمایا خاموش. عالیہ فرمایا خاموش. کیسی خاموشی ہو گئی, سر چل پہ کرنا. کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے, کوئی مات کی ہچک لیتا نہیں ہے. ماتمی دا ساتھ چاہیے یار. ماں جی سکے جاوا جیو بابا جی خیر. حیدری رک جاؤ غازی دی قسم. میں داد واسطے نہیں جے رکی. عالم عباس دی قسم جیڑا میں دعویٰ کیتا ہے شہزاد کے بولے گا او نہیں کہ جسنو فطرت سمجھے ہی نہیں آندی. اگلی بات تے ابو الحسن عقیدے دا امتحان لے رہے. بی بی فرمایا خاموش. بھئی کیسی خاموشی ہوئی, سر چل تک رہندا. کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے, کوئی مات کی ہچک لیتا نہیں ہے. سید جی میں چہرہ ویکھنے ماتمی دا. سسکتا نہیں ہے, کوئی مات کی ہچک لیتا نہیں ہے. قسم سے خاموشی کی حد ہو گئی ہے, جو پیدا ہوا ہے وہ روتا. کیوں آئے یار. مرحبا ہاتھ اچھے حیدری. جی بسم اللہ کرام, جی بسم اللہ کرام. راضیاں حضور نوکری ہے, میری تا نوکری ہے. اچھا لگ دفعہ سب کے جاوا ایسا بات کے کیا کہنے.
مالک امام زمانہ توڑا سایہ ساڑھے سراتے سلامت رکھن متا سوئی دے پیو ون ابو الحسن اجے بھی مطمئن نہیں جڑا میں دعویٰ کیتا سی نا کہ اے او سطر کہ جڑی میری نجات دا ذریعہ بن جائے گی دنیا لے او لفظ میں ہون آکھنا چاہ رہا سیداتا بھئی وصول کرو گے ماتوی ساتھ دندن جی لفظ ہے سخن میرے پاس ویکھنا جی سخن یعنی سخن ور ہونا پڑھے لکھے چہرے بیٹھے ہو یار سیری حلا دیو سخن ور ہونا جدو آپس اچ کلام ہوندی ہے نا آپس اچ گلاں ہوندی ہیں وہ جڑی خاص گل ہوئے اس نو سخن آکھیا ویندا ہے میں کوئی جھلا نہیں میں کوئی کملا نہیں شیر میں آلیہ دا پڑھ رہے ہیں بات میں سخن دی کر رہے ہیں غازی دی قسم میں اس واسطے لفظ آکھیا ہے جو کتے میری بات ضائع نہ ہو جائے سخن جدو خاص گل ہوئے اس نو سخن آکھیا ویندے علی دی بیٹی فرمایا خاموش ہن کہندی جرت نہیں پی پوندی بولن دی غازی دا واسطہ سر جاؤ شیر مکمل کرنے عرض کرنا کوئی درد سے بھی سسکتا نہیں ہے کوئی بات کی جگ لیتا نہیں ہے قسم سے خاموشی کی حد ہو گئی ہے جو پیدا ہوا ہے وہ روتا نہیں ہے سخن سوچتا تھا خدا کچھ تو بولے سخن سوچتا تھا خدا کچھ تو بولے سخن سوچتا تھا خدا کچھ تو بولے خدا کی طرف سے بھی نہ ہو مرحبا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ شبیر راضی ہوں میں جی صدقے جانا بھائی صاحب دیر دعا ہو دیر دعا فرما دیتی جے توڑیاں نسلہ وسیاں رہیں امام حسین بادشاہ راضی ہوں زہرہ دا لالی نہ ہتھانوں کسے کمینے دا محتاج نہ کریں جی بسم اللہ کرا حضور بسم اللہ کرا تسی جیو جی آزاداری دے سلسلے تا قیامت انہا ویڑیاں چے اسی طرح چل دے رہے ہیں ایک سلوات با آواز بلند مل کے پڑھو جی جی ٹھیک جی بسم اللہ ٹھیک ہو گیا شام دے ویلے شام دے وچ تے آئی پور شریف ملہدہ بازار دی بھیڑ تے دید پئی سہا رک گیا آن دی رولو رولو آج ماتم دا دکھا رہے آج پنجی محرم ہے آج بطول دے گھروں دو جنازے پہ اٹھ دے نہ پڑھتا اتنے قصیدے سیدہ حکم سے تعمیل کر چھوڑی میرا ویر میں لگ دوا کان شام دے ویلے شام دے وچ تے آئی پور شریف ملہدہ بازار دی بھیڑ تے دید پئی سہا رک گیا آن دی بازار تے زینب امیر بن کے بیٹھے یار آج پنجی محرم میں بازار دی بھیڑ تے دید پئی سہا رک گیا آن دی جملہ ماتم دے قابل ہے مر جانا دی گل لے او ماتمی جوانوں اور 9 لاکھ بدماش دے مجمع وچی جدا آیا ہے اس خیال ردادا منگی چادر ویر دے قاتلہ تو دے واسطہ مازہ آدھی لے یہ چادر دے وہ میں بہرا دی دیا جی شاءاللہ اپنے دکھاں جی کدی نہ روئے جی کرا
شالا اپنے غماں چ کدی نہ روے ایڈی سونی مکان ایڈا سونا پرسا لفظ آ گیا لفظ ہی بڑا ڈاڈا جی ہے مقدمین ذاکرین پڑھ دے ہوں گے آئیں ڈٹھی پہلی واری شام زینب دھی زہرا دی گھبرا گئی تیمی وسدا ویکھ کے پتھران دا بی کول سجاد دے آدھی رہی رات کما زخمی آ گئی ہائے حسین ہائے سجاد ہائے فضا بلا مر بھی جائیے تے حق ادائی نہیں ہو سکتی مر بھی جائیے تے حق ادائی نہیں ہو سکتی آج 5 محرم میں آج سجاد دنیا تو پہ اٹھر دے جی کرا سید رو کے پیادن شام او دھرتی ہے جس نو دن دے ٹائم بھی لوگ شام یاد ہیں دو شہد زہرا دیاں دھیاں نے بڑے اوکھے رکھے دل کو جو ہو رہی جوڑا ہے نا تو پھر میں دل بن گیا کہ 2 لفظ پڑھ دے ماں چونکہ آج دن ہی روندہ ہے آج دن ہی ماتم ہے حوصلے نال بس لفظ 2 سن لینا 2 شہر زہرا دیاں دھیاں نے بڑے اوکھے وکھے اگر سید رو پہ سن جدو قبلہ لفظ آکھے نا پہلے شہر دا نام کوفہ پوچھو میرے کو ابو الحسن کیوں کوفہ و شہر جتھے شہزادی بن کے آئی ہے پھر وہ کوفہ بھی بیا دیری یہ پتھر نہ مارو میں علی دی دھی دوسرا شہر دوجے شہر دا نام ہے شام نہ ہوئے شام نہ رلنا را دیا جینا رات رون والے امام جداج دہاڑے رات ودھی ہوئی کسے پوچھیا مولا سب تو اوکھا ویلا کتھے ویکھی تھوڑی ہائے نکلی ہے نا سجاد رات ہو تیز ودھا کے آدن شام مرحبا مرحبا شام اے 2 شہر زہرا دیاں دھیاں نے اوکھے دیکھے ایک شہر زہرا دی نوح نے اوکھا دیکھے کرو نہ سوال جنہ دی ہائے نکلی ہے بھلا ہوئے انہاں دا جڑے پہنچ گئے ہو جنہاں نو سمجھ نہیں آئی اس شہر دا نام ہے حلب تو جنہاں وجہ سمجھ نہیں آئی حلب او شہر ہے جتھاں اصغر دی ماں دے پے کے رہنے آئی مرحبا امیر جدی ہائے نہیں نکلی صدقے سینے دے ہاتھ مار کے پرسا دے وہ یارا جماعت امدہ دے ہائے بھلا ہوئے بابا جی حلب او شہر جتھاں بی بی رباب دے پے کے رہنے آئے کتاب اللہ لکھ دے سبزی منڈی ہائی جتے بطول دیاں دے قافلے دا قیام ہوئے سبزی منڈی آئی چونکہ لوگاں دی بھیڑ بہت ہوندی آئی نا لوگاں دا رش بہت آئی اتھے قیام ہویا ساریاں مستورہ مٹی تے بیٹھی ہیں انجھے چند لمحے گزرن نا تے رباب دا وین بلند ہوئے میرا اللہ اے زمین پھٹ جائے میں رباب سما ونجا تو آڈی ہائے نکلیے نا 4 سالاں دی دھی حسین دی مٹی چھوڑی ماں دے زخمی سر تے ہاتھ رکھ کیا دینا ماں کربلا موت دی دعا نہیں منگی اصغر اترے پھلا تیر لگا توڑیاں چادراں لٹیاں گئیاں موت دی دعا نہیں منگی آج موت امیر ہوئے گا جدی ہائے نہ نکلے گی اما آج اس بازار موت دی دعا پوئی منگ دیئے کیوں دعا پوئی منگ دیئے بی بی رو کیا دیئے دعا اس تو منگی او سامنے میرا پیکا دروازہ ہے میرے سر تے چادر کوئی نہیں مرحبا مرحبا کدو روان گے جے محرم دے دنہ چ نہیں روان گے آج 5 محرم میں شرم کر کے نہ رومی او میرا پیکا دروازہ ہے میرے سر تے چادر کوئی نہیں تڑپیے حسین دی اما میرا نان کا دروازہ ہے ہاں سکینہ اما پھر میں نے اجازت دینا میں نانی نو دسا میرا بابا قتل ہو گیا ہے میں دساواں جو دھی اجڑ گئی ہے میں نے اجازت دے رباب فرمیندن ویکھے نا میرے ہتھاں چ رسیاں نہیں
میں تو اجازت بھی منگ دیئے او سامنے ویک بیمار ملہ دھوپتے رات پہ رون دئی وان سجاد نواز تین شمر کو لو اجازت لے دے مک گئی پڑھائی میری جتنا پڑھنا پڑھ چکا جڑے مات میں بیٹھے ہونا واسطے 2 وین کرن لگا ٹر پئیے تے بیمار ویر دے قریب آ گئی جتے رات پہ رون دے سجاد آ کے قریب آ کے نا نکے نکے ہاتھ بن کیا دیئے وے مہاری ویرن وے ساڑے لٹے ہوئے پوردہ بیمار ملاب ویرن جی سکینہ کیوں آئی ہیں ویر ایک باری سر چاہے نا سجاد سر چاہے آؤ سامنے ویک سجاد ادن کیا کھنا چاہ دیئے آؤ سامنے میرا نان کا دروازہ ہے میں نے شمر کو لو اجازت لے دے میں نا میں نانی نو 10 ساما جو میرا بابا قتل ہو گئے امیر بن کے نہ سنی میں 10 ساما جو دھی اجڑ گئی سجاد اٹھے کوئی تے سمجھے گا نا سجاد تنیاں ٹیک کے زمین تو اٹھے باکر نو اٹھی منا پہ گئے نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے قد سدھا نہ کر میری گردن گھٹی دی بہن ہے مرحبا مرحبا سینے تے ہاتھ مار کے پرسا دے وہ یار باب کمال صبر سجاد دا بابا جی بڑے بڑے صابر گزرن کمال صبر سجاد دا پیو دے قاتل دے سامنے آ کھڑے او لین کربلا تو لے کے اس مقام تک جتنے تسا میرے تے ظلم کیتے میں سجاد اف نہیں کیتی تھوڑی دیر دی محلت منگدا او سامنے میرا نان کا دروازہ ہے او میری 4 سالہ دی بہنے تھوڑی دیر دی محلت منگدا تھوڑی دیر دی اجازت چاہی دیئے میری بہن اپنی نانی نو گل نہ لاغ سفران دی تھکیے ہو سکتا ہے کچھ سکون مل پویس نانی نو 10 آوے جو حسین قتل ہو گئے وہ کہتا ہے سجاد پتہ نہیں کی دی ہائے نہ نکلے گی سجاد اے جو بچی ویسی تے کوئی ضمانت ہے کہ بچی بھلا ہوئے جنہ دی آئے نکلی ہے کہ بچی واپس والو ایسی اس ویلے سجاد باکر دے سارتے ہاتھ رکھیا دن باکر ذرا میری کانٹ تو چولا چاہ مرحبا باکر کانٹ تو چولا چاہے سجاد آدھر جیتا ہی میری بہن ناولے غریب دی کانٹ آگا رہی صدقے تور پئی فیضانو نال لایا بہت زیادہ پڑھ گیا معافی چاہاں گا فیضانو نال لا کے تور پئی اجے 11 قدم دور آئی نان کا دروازہ جڑے مات میں بیٹھے ہو 11 قدم دور آئی تے فیضا دے قدم رک گئے ہاتھ جوڑ کیا دیئے حسین دی دھی سردار دی دھی اگو میں نہیں آوڑا تسی وجو نکے نکے ہاتھ بن کے آدھیے دادی اللہ دا نائی دزا ہون تھک گئی ہے فضا دیئے تھکی کوئی نہ میں تے توڑے واسطے زندگی منگی آئی او سامنے ویک تیرا نان کا دروازہ سکینہ تین نہیں پتا جڑا تڑے بابے دی برات آئی تیری سکی دادی زہرا دنیا تے موجود کوئی نہ حسین دی برات نال ماما والے شگن میں فضا کی دے آئے چڑے دروازے تے میں حسین دی ماں بڑھ کے گئی ہوا آج میرے سر دے چادر کوئی نہیں رولو تو روکنے لگا کوئی نہیں میں نوکر امیر جوانیاں مارے آج میرے سر دے چادر کوئی نہیں میرے ہاتھ رجے ہوئے رک گئی جناب فضا نان کے دروازے دے باہروں آ کھڑیے حسین دی قرآن دی تلاوت کر کے پیا دیئے وَيُتِمُونَ تُعَمَالَهُ بِهِ مسکینہ و یتیمہ و اسیرہ جی میں جو رباب دی امڑی مسلح تے بیٹھے آئے تڑپ کے آدھن دائی در کھول میں نو رباب دی خوشبو بھیا دی ایج لگ دے میری 4 سالہ دی رباب سوالن بڑھ مرحبا 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 دائی دروازے تے آئیے ماتم کریں دی ہوئی ولیے اصغر دی نانی آدھیے ماتم چو کریں دیئے دائی رو کے آدھیے کی میں دسائے کہ 4 سالہ دی ہائے وہ قیدر ہے او جیدے کلنا چو رات جاری تے رخصار تے داغ مرحبا مرحبا اور جڑے مات بھی بیٹھے ہو بھاج پئی عمرال کیسا حرم دروازے تے آئے سکینہ تے پئیے نگاہ بچی کی توندی وسیعے سکینہ دیئے مدینہ کیڑا مدینہ مدینہ حسین دا کہ دی دیئے آدھیے میں حسین دی دیا رباب دی امڑی دی آوازہ دی اللہ ماناک جیسو حسین دا تو نا پہچین دیئے چڑھاؤں دی برات میرے ویڑے چی آئی اون دا ایک بھیرا جیدہ نام عباسا
پورا حلب شہر رسلو میں کھڑایا سکینہ ماتم کر کے آدھی عباس لہا کے ہائے وہ ویدی اتر